جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم مولادات میر، اور آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر. ہم جس شخصیت کے گھر یہاں پہ یہ ایک عالم دین ہے اور یہ جبوڑی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی اپنی جو ہے بہت بڑی خدمات ہے مانسہرہ کے اندر. بہت سارے جو ہے نا انہوں نے تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے ان کی جو ہے خدمات ہے جو انہوں نے جہاں میں مدرسہ بھی لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کا مدرسہ بھی یہاں پہ چلا رہے ہیں. آپ آج ان کے گھر میں دیکھتے ہیں کون سی شخصیت آئے میرے ساتھ. السلام علیکم. ٹھیک ہے. قاضی اسماعیل گڑگی صاحب کے پاس ہم موجود ہیں. ان کا علماء کرام میں جو ہے بہت بڑا ایک نام ایک مقام ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی یہاں لکھی ہیں اور قلم نگار بھی ہے. اور یہ جو مانسہرہ کے اندر جو ہے مدرسہ جو ہے یہ وہ بھی چلا رہا ہے، ایک لڑکوں کا مدرسہ دوسرا لڑکیوں کا مدرسہ بھی. ان کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ جبوڑی سے، آبائی جو گاؤں ہے وہ جبوڑی سے، لیکن یہ کم عمری میں جو ہے نا اپنی تعلیم کے لحاظ سے تعلیم ادبی اور علمی لحاظ سے بھی ان کے جو ہے آج ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ قاضی اسماعیل گڑگی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خرید؟ شکر الحمدللہ. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائے گا ناظرین کو جو دیکھنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری مولادات صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی اپنے محبت کرنے والوں میں رکھا ہوا ہے کہ آپ تشریف لائے. اس دور میں یہ مشکل سا وقت ہے تو آپ تشریف لائے، تو ہم کچھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ناظرین تک کچھ پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، موجودہ حالات کے اوپر ہم بات بھی ضروری عرض کریں گے کہ یہ جو مشکل ہے اور اس میں پوری دنیا مبتلا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پوری کائنات کے انسانوں کو اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے، اور یہ مل جل کر کے اس کام کو حل کرنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم ادھر کس وقت آئے اور کس طرح ہم نے پڑھا. یہ ایک لمبی داستان ہے. اگر ایک شعر میں کہہ دوں، یہ بھی میں نے بچپن میں پڑھا تھا، یوں کہہ لیں کہ ہمارا اپنا ہی ہے. کون سنتا ہے میری کہانی، پھر وہ بھی میری زبانی. یہ ایک منظر عجیب سا ہے. ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ رات کا وقت تھا، 1 جنوری 1965 کی بات ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں، ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے. اس جگہ کا نام گڑنگ ہے، بانڈا سچ کے قریب ہے، کائیاں کے اس طرف ہے. تو وہاں رات کے وقت میری پیدائش ہوئی 1 جنوری 1965 کو. گڑنگی جو ہاں، یہ گڑنگی بہت سارے اس کی وضاحت آگے اس لیے کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ گڑنگی ان کی قوم ہے، قبیلہ ہے. اچھا، یہ بڑا مشکل نام ہے گڑنگی. یہ مشکل نام ہے اور یہ مشکل کو ہم آسان کر کے پیش کریں گے نا جب ڈاکٹر ٹھیک ہو. اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس نام کو ہٹا دیں آگے سے؟ یہ نام آپ ہٹنے والا نہیں ہے نا. یہ جتنے بڑے لوگ جو نام گزرے ہیں، اللہ کی شان یہ کہ یہ ان کی نسبت جو ہے گاؤں کی طرف ہوئی ہے. آپ پیچھے تھوڑی سے چلے جائیں، جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی کام کیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ اپنی قوم کا نام لکھا ہے یا نام لکھا ہے اپنے والدین. یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ جگہ کے نام سے، مولانا محمد اسماعیل میرٹھی ان کا جگہ کا نام ہے. مولانا شاہ دہلوی، محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی،
یہ بڑے لوگ ہیں نا حضرت نا یہ نسبت اور وجہ سے آگے ہم جا کر کے حل کریں گے. جنید بغدادی یعنی گاؤں کی طرف نسبت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ سب جو ہے نسبت جو ہے وہ گاؤں کی طرف ہے. تو یہ تو بعد کی بات ہے. رات کے وقت ہماری پیدائش ہوئی تو ہماری والدہ صاحبہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت ہماری دادی اور دادا دونوں زندہ تھے. اچھا تھوڑا سا قوم کے بارے میں بتا دیں. یہ بھی آپ کہنا ہی پڑے گا, بتانا ہی پڑے گا. ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اصل میں عربی زبان میں ان کو حضر جزر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور پھر آگے جا کر کے ہماری گود بن گئی, اس کا نام جو ہے چیچی اشاشی اشیشان. یہ مطلب شاخ ہوگی نا, یہ آگے شاخ ہوگی. اور پیچھے جو بر صغیر میں یہ ہماری قوم آئی تو ان کو آریہ کہتے تھے, اور پھر مختلف علاقوں میں ان کو گجر کے نام سے یاد کیا گیا. بڑی کتابیں, یہ پیچھے ہمارا اتنی کتابیں تاریخ ہے. یہ وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں, مشرق اور مغرب میں. اس میں بہت اچھے لوگ بھی گزرے ہیں, اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں. تو ہم اپنی بات کریں گے, وہ تو بڑے لوگ تھے, ان کے اپنے نام ہیں, ان کے اپنے کام ہیں. تو ہمارے رات کے وقت جب پیدائش ہوئی تو ہماری دادی کو ہمارے دادے نے آواز لگائی کہ اٹھ, شیر کی مجھے آواز آتی ہے. شیر کا معنی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے, بچی نہیں ہوئی. اچھا. اور اس وقت جو ہے یہ بجلی کا نظام, اب بھی ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, وہ پیدل راستہ ہے. یعنی وہ حس کی آواز سے وہ سمجھ گئے کہ یہ بچے کی آواز ہے, اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ کہا کہ یہ شیر کی آواز ہے. یہ نام میرا جو ہے اسرائیل انہوں نے رکھا ہے. اس کے اوپر بھی اگر ہم وضاحت کریں تو یہ ایک مستقل کتاب ہے کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے اور مطلب کیا ہے. یہ تو ہمارے لوگ جانتے نہیں. اسرائیل کا نام دادا نے رکھا آپ کا؟ ہمارے دادے نے رکھا. اور جب ہم پڑھنے کے لیے آئے, کچھ تھوڑا بہت پڑھا تو ساتھ ہم نے محمد بھی لگا لیا. یہ محمد ہم نے اپنی طرف سے لگایا ہے, دادے کا نام رکھا ہوا اسرائیل. ہاں, محمد اسرائیل. اور جب آگے پڑھتے رہے جاتے رہے تو یہ نام بھی آگے بڑھتے رہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک بندہ جو ہے اس کا نام تھوڑا سا ہوتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں. انجینئر بنتا ہے, ساتھ انجینئر بھی لکھ لیتے ہیں. اور پھر پائلٹ بنتا ہے تو پائلٹ بھی لکھ لیتے ہیں. اور اگر صدر پاکستان بن جائے تو کہتے ہیں صدر پاکستان. یہ وہ دو کے ساتھ آگے کام چلتے رہتے ہیں. ہاں, سب کا لکھ لیتے. لیکن مولوی کو اللہ نے یہ ساتھ دیا ہے کہ اس کے ساتھ سب کا لکھا ہوا کہیں مجھے نظر نہیں آیا. سب کا مولوی نہیں کہیں گے, یہ مرنے کے بعد بھی مولوی ہوگا اور جنت میں بھی مولوی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمارا راستہ کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے. اللہ کروڑ دفعہ شکر, اللہ کا کروڑ دفعہ شکر. اور ہمیں اللہ ایک نمبر کا مولوی بنائے. تو پھر میں وہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب اس وقت جو ہے نا وہ لکڑی کے ساتھ, اس کو دلی کہتے تھے, ہم سلیس گوجری بولتے ہیں. یہ دلی جلاؤ اور روشنی کرو. تو پھر اس کے بعد میرا نام بھی میرے دادا جان نے رکھا. تو اولاد میں ایک ہماری بہن بڑی تھی مجھ سے, اس کا نام تھا بی بی زلیخا. ان کی ادھر ساتھ ہی قبر ہے. میں جمعہ کے دن لازماً ان کی قبر پہ جاتا ہوں, یہ بالکل پڑوس میں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں جتنے ہمارے اس محلہ کے بزرگ ہیں, اپر چنئی کے محلہ کے جو بزرگ ہیں جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ دی, ان حضرات کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے. تو میں وہاں سے ابتدا میں بات کروں گا کہ میرے کچھ مہربان تھے, انہوں نے مجھے نوکوٹ کی مسجد میں لا کر کے چھوڑا. لیکن میں واپس چلا گیا, وہاں بھی ایک دستان ہوئی کہ میں نے صبح کے وقت اٹھ کر کے دیکھا کہ پانی اس اپنے گاؤں کی طرف سے آنے والا مجھے محسوس ہوا. تو میں نے پانی کی حص سے پہچان لیا یہ پانی جو ہے ہمارے گاؤں یعنی جبوڑی سے آنے والا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا, میں نے جانا ہے. تو پھر ہماری عمر جو ہے 8 سال کی تھی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. وہاں ہمارے گاؤں میں ایک ماتم ہو گیا, تو ہماری والدہ صاحبہ ایک عورت فوت ہو گئی. تو وہ جیسے جنازوں پہ عورتیں جاتی ہیں, تو اس کے بچے جو تھے وہ مکان کی چھت کے اوپر رو رہے تھے, اور چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. تو میری والدہ جب تشریف لائی تو انہوں نے ہمارے والد محترم سے کہا کہ میں نے اسے بچے کو مسجد میں چھوڑنا ہے, یہ قرآن پڑھے گا, اور جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے پیچھے قرآن پڑھے گا. یہ بات ہوئی اصل میں ہمارے پڑھنے کی. اس پورے ہمارے گاؤں میں وہ ماتم بنا ہے, وہ بچوں کا پڑھنا. دوسرے بچے پڑھ رہے تھے اور وہ بچے مکان کی چھت کے اوپر گھوم رہے تھے. بہرحال پھر وہاں ملک امان صاحب بہت نیک بندے ہیں, وہ مجھے لے کر کے ہمشیریہ میں لائے. یہ بالکل ہمشیریہ میں پہلے آیا. وہاں کچی مسجد ہوتی تھی اور نیچے پلال ہوتی تھی,
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں میں پانی خود گرم کرتا تھا. 8 سال کی. تو 8 سال میں مصروف دور میں ماں باپ سے دور رہنا رات کو کیسے؟ رات کو بہت اچھا ہوتا تھا. وہاں ایک مولانا صاحب ہوتے تھے, وہ ہری پور کے تھے, نعمت اللہ نام تھا ان کا, بڑے خوبصورت بندے تھے. پہلے وہ وہاں پڑھاتے تھے, پھر وہ چلے گئے برکونڈ میں اور میں وہاں ہی رہا. پھر مولانا داؤد صاحب جو بوڑی کے تھے وہ آگے امام. پھر وہاں ہم آگے ماڑی خان خیل میں چلے گئے, مولانا شفیق الرحمان صاحب سے پڑھا. انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ سلوک کیا. یہ ابھی تکمیل بخاری کے اوپر بھی بہت تشریف لائے تھے. میرے خیال میں اگر ہم اس داستان کو شروع کریں گے تو یہ ایک مستقل کتاب ہے. اچھا, پھر کچھ دن ہم تمرکھولا میں رہے اور وہ مسجد کا میں نے یہ کام بھی کیا کہ پلالی بھی ٹھیک کرتے تھے, پانی گرم کرتے تھے. اذان میں اس عمر میں خود دیا کرتا تھا. اچھا, اور وہاں لوگوں کے ساتھ یہ ہمشیریہ کے لوگوں اور یہ ماڑی خان خیل اور تمرکھولا کے لوگوں کے ساتھ میری محبت کے کچھ اور بھی لازمات ہیں. میں نے اس عمر میں ان سے کہا کہ تم سب کو یہ اوڑیاں وغیرہ بھی دیتے ہو اور ساتھ جو ہے نا یہ گندم کی, یہ جو طلباء ہیں ان کا بھی ایسا کیا کرو اللہ کے بندو. تو پھر ہماری ان کے ساتھ اوڑی گڈی ہو جاتی تھی. مکانی کسانوں کے ساتھ مکانی کسانوں کے ساتھ وہ ہمیں دیتے تھے, ہم اکٹھا کرتے, اپنی ضرورتوں صابن وغیرہ بھی لے لیتے. اور جب ہمارے بابا جی تشریف لاتے تو ہم انہیں ڈال کر کے اپنے گاؤں کو بھی بھیج دیا کرتے تھے. چونکہ وہ خود ہم لیتے تھے, دوسرے طلباء جو ہوتے تھے ان کا حصہ ہم ان کے حوالے کر لیتے, اپنے حصہ اپنے حوالے. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ لے جاتے اور ان کے گھر میں جو بڑی بوریاں ہوتی تھی, یہ اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ ایسی بات کہنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. لوگ پچھلی حیثیت کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو ہمیں وہاں لے جاتے تو وہ بوریاں ہوتی تھی بڑے آٹے والی, وہ دے دیتے. 2 بوریوں کو ہم اس کے اندر داخل ہوتے, ان کے گھر میں نیچے لے سو جاتے. صبح سویرے وہ اٹھاتے اور ہم مسجد میں چلے جاتے. بس اس طرح زندگی تھی. بہرحال یہ بہت اچھا رہا. شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں مسجد اور اللہ کے حوالے کیا. حفظ آپ نے حفظ نہیں کیا اور اب بھی ہم حافظ نہیں ہیں, لیکن اللہ کا اگلا یہ احسان ہوا کہ ہم حافظوں کے باپ ہیں اور اچھی طرح باپ ہیں. اس طرح کی شکر الحمدللہ. ہمارے سارے بچے, ایک نے تقریباً 13 پارے کیے اور اس نے آگے نہیں کر سکا. باقی ہمارے بچے سارے کے سارے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں اور ایک بچی میری بھی حافظہ قرآن ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حافظوں کے باپ ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب کوئی مسلح پہ کھڑا ہو جائے نماز آگے پڑھانے کے لیے رمضان المبارک میں, تو پیچھے سے حافظوں کے باپ کو اللہ نے یہ برکت دی ہے کہ وہ بول سکتا ہے. کیونکہ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے 1 نمبر والے شیخ تھے, بڑے لوگ تھے, تو ہمیں وہ طریقہ بھی آتا ہے. بہرحال پھر وہاں سے ہم 1 ہفتے کے لیے یہ ناڑی والی مسجد میں آئے. وہاں مولانا عبدالحی صاحب ہوتے تھے, ان سے پڑھا. پھر وہاں قاری عبدالسلام صاحب تھے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہیں ہمیں جامع مسجد میں بھیج دیا, مرکزی جامع مسجد میں. سب سے زیادہ فیض ہمیں بچپن میں یہاں سے ملا. مولانا عبداللہ قاضی محمد عبداللہ خالد صاحب بہت مہربان تھے. ان کی میں شفقتوں مہربانیوں, مفتی داؤد صاحب کا کس طرح ذکر کروں, بہت بڑے لوگ تھے اور ان کے آباء و اجداد بھی بڑے لوگ تھے. پھر ہم یہاں 84 تک یہاں پڑھتے رہے. درمیان میں جہلم میں بھی کچھ عرصہ جا کر کے پڑھا. سن 84 میں ہم جامعہ نصرت علوم گوجرانوالہ چلے گئے. مشکات شریف یعنی موقوف علیہ چھوٹا درجہ بھی وہاں پڑھا اور دورہ حدیث سن 85 میں پڑھا. امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر سے حدیث پاک پڑھی. مولانا صوفی عبدالحمید سواتی سے مسلم شریف پڑھی, شمائل ترمذی. اور دنیا کا انوکھا واقعہ آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا میں ہمارے علم کے مطابق یہ پہلا مدرسہ ہے کہ جہاں دورہ حدیث میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کو پڑھایا جاتا ہے. وہ ہم نے اپنے استاد محترم سے پڑھی. اس میں معاشرے کا نظام بتایا ہے کہ دنیا میں آپ نے کیوں وہ کتاب اور مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی. یہ یعنی وہاں دورہ حدیث کرایا جاتا ہے, 6 حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ حجت اللہ البالغہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام آپ نے کیسے چلانا ہے, پڑوس کا معاشرہ کیسے بننا ہے, یہ معاشرہ کیسا بنایا جائے گا کہ آپ اچھے ایک انسان اور ایک اچھے مسلمان. یہ ہے کہ اللہ نے آگے احسان ہمارے لیے بڑے راستے کھولے. پھر ہم نے پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کیا ہے اور پشاور یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پہ ایم اے عربی کیا ہے. تو یہ اگر مدارس سے پڑھ کر کے ہم نے یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسافر آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے
اس پشاور یونیورسٹی سے ایم اے عربی ایم اے اسلامیات پڑھی ہوئی ہے، اور پھر میں اس وقت مانسیرا کے سب سے بڑا ادارہ جو تعلیمی ادارہ ہے، یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کا ادارہ ہے، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے میں سینئر عربی ٹیچر ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں اور سبوں کو درس قرآن بھی دیتا ہوں 4-5 منٹ میں، کیونکہ وقت کا بڑا خیال رکھنا ہے، ہمارے اساتذہ نے یہ بتایا ہے۔ اچھا، مدارس میں کتنی تعداد ہے بچوں کی جی آپ کے پاس؟ یہ ہمارے مدرسے میں کہ سب مدرسے میں؟ صرف آپ ہم تو بچوں کا جو مدرسہ ہے وہاں صرف حفظ کراتے ہیں اور ناظرہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور بچیوں کا جو مدرسہ ہے وہاں تکمیل بخاری شریف ہے، یعنی حدیث کا پورا سبق ہوتا ہے، وہاں بچیوں کا پورا نصاب ہے۔ یہ کتنے سال کا کورس ہے؟ یہ 6 سال کا بن جاتا ہے، 8 سال کے تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ 8 سال میں پوری مکمل عالمہ بن جاتا ہے؟ ہاں، معلومہ بن جاتی ہے، اس میں ابتدائی تعلیم بھی ہے نا، اسکول وغیرہ بھی ساتھ رکھ کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اچھا، عورتوں کا وہ کم نہیں ہے 5 سال کا یہ عالمہ بننے کے لیے؟ یہ 8 سال کا پورا کورس ہے؟ نہیں، کورس تو 2 سال کا بھی ہے، لیکن مکمل جو جس کے اوپر ذمہ داری ڈال سکتا ہے اس کی بات پہ، ویسے تو یہ جماعت میں جو ساتھی جاتے ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ باتیں تو بیان ہی کر لیتے، لیکن سکہ بات جس کے اوپر پیچھے سے امت کو اعتماد ہو جائے اس کے لیے تو پورا کورس۔ مدارس کی جو ڈگری ہے وہ یہاں سے ملتی ہے 6 سال میں، 6 سال کی بچیوں کے لیے 6 سال کی ہے اور مردوں کے لیے جو ہے وہ 8 سال میں۔ 8 سال کی، یہ پوچھ رہا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ میں تھوڑا بتایا کہ آپ نے کتابوں کے حوالے سے کافی ساری کتابیں آپ نے لکھی، کالم بھی آپ نے کافی سارے لکھے، تو کتابیں آپ نے کتنی لکھی آپ نے؟ اچھا، شکر الحمدللہ۔ سن 85 میں ہم فارغ ہو کر کے آئے تو پہلا ہمارا فراغت کے بعد میں نے بانڈا کی ساتھ جو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے وہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا، وہاں لمبی داستان ہے، مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارا آرڈر ہو گیا سن 85 کے آخر میں، یعنی 12ویں مہینے میں، گورنمنٹ ہائی اسکول خوشحالہ میں، گورنمنٹ ہائی اسکول شہال مزلہ بلاکوٹ سے یہ آگے اسا کے قریب ہے، اور وہاں میں نے پہلا مضمون جو لکھا تھا وہ روزنامہ نوائے وقت کے بچوں کے رسالے میں لکھا تھا، پھول اور کلیوں کے نام سے۔ اور اس کے بعد جو پہلی کتاب ہم نے لکھی کتابچہ کی صورت میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے اوپر لکھی، جو کتاب کی صورت میں شائع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوش نصیب ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ اچھا، یہ دودھ کا ایک مستقل رشتہ ہے، یہ لوگ آپ پالتے نہیں، آپ تو چونکہ اصلی ماں کو نہیں لوگ پہچانتے تو دودھ رضائی کو بھی گڑبڑ کرتے ہیں، ورنہ یہ مستقل رشتہ ہے اور یہ بہت بڑی اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور نسبت کی جاتی ہے دودھ پینے کی، وہ اپنی والدہ سمیت 9 بنتی ہیں۔ اس میں لکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں کا ذکر خیر، رضائی ماؤں کا ذکر خیر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے قبول کی۔ اور اس کے بعد ہم نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی، اب ہمارے پاس اس کا نسخہ نہیں ہے، اس کا نام رکھا ایمان کی جان شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ، دوسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں نے، یعنی ایمان تو نہیں لائے لیکن انہوں میں بھی شریف تھے، انہوں نے سب سے بڑے شریف کو خراج عقیدت پیش کیا، اور تیسرے حصے میں ہم نے 22 زبانوں کی نعتوں کو لکھا، ان میں سے 2 نعتیں جو ہے انگلش کی ہے، تو 2-3 زبانوں کی نعتوں کے 2 مصرے سناؤں گا۔ عربی کی ایک نعت کا یہ مصرع تھا، لم یخلق الرحمن مثل محمد وبعلمی انہ لا یخلق، لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، محمد جیسا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور میرا علم اور عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ ایسا اللہ پیدا کرے گا بھی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، جس طرح اللہ اپنی ذات میں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں ان کو اللہ نے وحدہ لا شریک بنایا ہے، وہ بھی بڑی شان والے، اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے۔ اردو کی اس کے بعد اردو کی ایک نعت تھی اور اس کا ایک حصہ سنایا جا رہا ہے، لمبی نہیں کرنا چاہیں گے۔ اس میں یہ بھی لفظ میں نے لکھا، حب احمد ازل سے میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ یہ تو اردو کی تھی، ہندکو کی نعت آپ ایک سماعت فرما لیں، اس کا ایک حصہ تو آپ حیران ہوں گے، چونکہ اس علاقے میں ہمارے ہاں اور ان کو ہم بھی بولتے ہیں، ان کو ہی یوں سمجھ لینا کہ اب زبان چل رہی ہے، تو ہم نے اس میں یہ لکھا، ایک اللہ والے کی نعت ہے، اس کا یہ مصرع ہے،
تیری دید دی خاطر جیندا ہاں، تیری دید دی خاطر مردا ہاں، ماں ڈوب دیے اے دنیا ساری، تیری برکت نال میں تردا ہاں۔ آج یہ کورونا کی وبا کے اوپر بھی ہم یہ کہیں گے اللہ تیرے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری کشتی انشاءاللہ پار ہوگی، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ کی ذات پہ ہمیں اعتماد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر ضرور کرنی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں بغیر کھانے کے بھی اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، لہٰذا کھا پی کر کے پھر کہ اللہ اب اس کھانے کو میرے لیے زہر نہ بنانا، تو فضل والا معاملہ کرنا۔ اس سے اگلی نعت جو ہے وہ بڑے مزے کی ہے، وہ پنجابی میں عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن، جتو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ اور چونکہ ہماری آبائی مادری زبان جو ہے وہ گوجری ہے، اس میں جو مصرع ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آئیو عجیب رفتار کے نال، گیو بدل جہان دیدار کے نال، چڑیو دی فران کی چوٹیاں تے نوئی صبح تے نوئی بہار کے نال۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کے بارے میں کتاب لکھی، اس کا نام ہی رکھا اللہ ہی اللہ۔ اللہ کے بارے میں کتاب؟ ہاں، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے بہت مہربان تھے نیاز سواتی صاحب، بہت قدردان تھے، بہت قدردان تھے۔ ان کی کچھ باتیں، کچھ یادیں میرے دل میں ہیں، کسی موقع پہ پھر عرض کریں گے۔ لیکن وہ ہزارہ کے تھے، لوگوں نے قدر نہیں کی، احمد آباد میں وہ فوت ہوئے۔ انہوں نے، میں نے کہا کہ آپ ہنکوں میں اللہ کی شان بیان کریں، تو انہوں نے لکھی، تو وہ جملہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آسیں تے کہیں ایک ریسی توڑے جیانی کوئی اور خدا اللہ، ایک آسیں تے کہیں ایک ریسی توڑے جیانی کوئی اور خدا اللہ۔ اس وقت بھی ہماری لا تعداد کتابیں لکھنے کے اندر شروع ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے کاغذ، یہ دیکھیں ہماری کتابیں، یہ دیکھیں ہماری کتابیں، ہمارا کھانا پینا زندگی یہ کتاب ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بابا جی تو دنیا سے چلے گئے، بابا جی پہ بھی ہم کتاب لکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے باب جنت۔ والد صاحب؟ ہاں، وہ ایک اولیاء اللہ تھے، بہت بڑے بندے تھے، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا، اور وہ ان کو علم لدنی میں ملا ہوا تھا۔ ان کو پنجابی، گوجری، ان زبانوں میں وہ اشعار پڑھتے تھے خود اپنے، اور ایسے ایسے واقعات بیان کرتے تھے کہ بعد میں ہمیں کتابیں تلاش کرنی پڑتی تھی۔ ہم کتابوں میں تلاش کر کے کہتے کہ بابا جی نے تو ٹھیک کہا ہے، لدنوی علم تھا۔ ان کے اوپر بھی ہم کتاب لکھ رہے ہیں، اللہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو امی جان زندہ ہیں۔ روزانہ پہلے تو یہاں تشریف فرما تھی، صبح آ کر کے نماز پڑھ کے بعد انہیں دیکھتا، سلام کرتا، پاؤں چومتا، دعائیں لیتا۔ تو اب وہ دوسرے بھائی کے گھر میں چلی گئی ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھی، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھی، کیسے بن سکیں گے، وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیے، پھر اپنی امی جان سے سلام کیا اور دعاؤں کی درخواست کی، اور آج صبح بھی یہ معمول ہے ہمارا۔ اچھا، شادی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ شادی کیسے ہوئی؟ کتابوں کی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک جو ہے 200 سے زائد ہیں، کچھ ہمارے پاس ہیں، کچھ جوئی نکلی اور ختم ہوگی۔ اچھا، اور 500 صفحات پہ یہ کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، یہ 500 صفحات پہ مشتمل ہے، 512 صفحات۔ اور ایک بات اور کہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی پہ ہم نے سب سے پہلے کتاب لکھی سید منظور احمد شاہ صاحب کے تعاون سے، اور شائع بھی ہمارے ادارے نے کی، وہ بھی 512 صفحات پر مشتمل ہے، مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ صفحات پہ۔ ہاں، بہت بڑی، اور آگے بھی ہمارا خیال ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہزارہ کے بڑے بڑے جو علماء تھے جنہوں نے دین کا کام کیا، یہ ذخیرہ ہے ہمارے پاس، ان کے بارے میں ہمیں لکھنا چاہیے۔ اچھا، گوجری میں کوئی کتاب لکھی؟ گوجری میں مختلف موضوعات پہ بھی ہم نے لکھا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کام کو اللہ نے ایسے قبول کیا کہ یہ اب میرے پاس قرآن مجید لایا مدینہ باغ سے، اور اس پورا قرآن مجید تحفہ وہاں سے بندہ لے کر کے آیا ہے چند دن پہلے، وہ گوجری زبان میں ہے، اس کا ترجمہ گوجری زبان میں ہے، قرآن مجید کا پورا ترجمہ، ساتھ تفسیر بھی ہے۔ اچھا، اور اس کا یہ مختلف تفاسیر کو میں نے دیکھا اور تراجم کو دیکھا، اردو، فارسی۔ مثلا ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس کا معنی اپنے اپنے طریقے کے مطابق سب نے کیا ہے. اور گوجری کا معنی کتنا پیارا ہے. اے اللہ ہم تمی تے مدد مانگا، ہم تمی تے مدد مانگا تو ہم تھاری عبادت کرا. کتنا جامع ترجمہ ہے. پوری تفسیر پورا تجربہ ہے اس وقت پورا ترجمہ. اب خیال ہے کہ ہم سیرت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک مولانا ادریس ولی صاحب نے کتاب لکھی ہے لشکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا جائے. بھائی زبانیں صاحب ہی اچھی. چودھری مولادات صاحب اصل میں ہم جو ہے نا محدود ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. جس طرح اللہ کی لاتعداد شان ہے، اسی طرح اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ اس نے ایک ہی زبان سے مختلف زبانیں بلوا دی. اور یہ ساری زبانیں بابا آدم علیہ السلام کو آتی تھی، کیونکہ زبان جو ہے ماں باپ کی بندہ بولتا ہے. یہ بات میں نے وضاحت کر دی. اچھا شادی کے بارے میں بتائیے. شادی سن 1982 میں ہماری شادی ہوئی. ایک اللہ والے تھے مولانا جمعہ صاحب، وہ مولوی جمعہ ان کو کہتے تھے. ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا، ان سے شادی ہوئی ہماری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. یہ شادی کا منظر تھا. کتنے بچے کتنے آپ کے؟ بچے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں اور 3 بچے ہیں. ان میں سے 2 یہ اللہ کی یہ بھی انعام ہے کہ ہمارے نانا جی کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی عمر میں 2 بچی عطا فرمائی جوٹوی، جو ہم سے چھوٹی تھی. ایک زلزلے میں فوت ہو چکی، اور ہمیں بھی اللہ پاک نے ایک بچہ اور ایک بچی جوٹوی عطا فرمائے. ہاں یہ درمیان میں آپ پتے کی بات اگلی بھی بتا دیں. یہ دونوں بچے ہمارے حافظ قرآن ہیں، بچی بھی اور بچہ بھی. اور اس بچی نے 13 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی ہے. یہ یہاں موجود ہے اس کسی صفحہ میں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے میرے ابو میری کائنات. اس نے اپنے باپ پہ اوپر لکھی ہے اپنے مزاج کے مطابق. یہ کتاب ہے فوزیہ چودھری. چھوٹی عمر میں کتاب لکھی ہے، چھوٹی عمر میں. ہاں 13 سال کی عمر میں. اب یہ شادی شدہ ہے. اب اس کے 3 بچے ہیں. یہ ان کے شوہر بھی حافظ قرآن ہیں. اور مولانا عبد القدوس صاحب جو ہیں نا وفاق المدارس کے مجلس سے شورا کے رکن، ان کے بھتیجے کے گھر میں. یہ قاری عبدالحق صاحب کے بچے حافظ استشام اللہ کے گھر میں. اچھا آخر میں یہ ایک بڑا کورونا وائرس کے حوالے سے کہ بڑی وبا ہے نا، پوری دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں. علماء کرام کا جو طبقہ ہے وہ سفید پوش طبقہ ہے. یہ 8,000 یا 10,000 میں اکثر جو مدارس میں وہ اس میں بھی گزارا کر لیتے ہیں. کبھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا 8 میں یا 10 میں گزارا نہیں ہوتا. اس پہ تھوڑا روشنی ڈالے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی برکات ہے. یہ چودھری مولادات صاحب، میں چونکہ کتابی بندہ ہوں، کتاب کے بغیر ہمارے استاد نے کہا ہے کہ کتاب کے بغیر حوالے بات کرنی یہ ادھوری بات ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے مشاہیر علماء، ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب نے لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک استاد نے، ان کا نام بھی عجیب بات ہے کہ حضرت علامہ محمد اسرائیل تھا. اور استاد نے مولانا عبدالجلیل ٹونکی نے جب انہیں فراغت کے لیے سند دینے لگے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے اگر میں افلاطون ہوتا تو اسرائیل تو جو ہے ارسطو ہوتا. اتنا جامع لفظ انہوں نے ارشاد فرمایا نا کہ تو بہت بڑا آدمی ہوتا. اس میں لکھا ہے استاد نے، بیٹے 2 کام کرنا. ایک تو یہ قناعت کو سامنے رکھنا، صبر کرنا، جو ملے اللہ کا شکر ادا کر لینا، جو نہیں ملا اس کے پیچھے دوڑ نہ لگانا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے، سند جو دی ہے، یہ تمہیں علم کی ہوا لگی ہے، اب آگے تم مطالعہ جاری رکھنا. اب دیکھیں ان دنوں میں ہم چونکہ گھر کے اندر ہیں، یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو زبر سے لے کر کے زیر تک، آخر سے لے کر کے اول تک سارا ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہاں سے بھی اب علم حاصل کرتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ بندہ سند لے کر کے عالم بن جاتا ہے؟ بھائی وہ تو اب دکاندار ہے، وہ تولے. اب اس کو طریقہ استادوں نے بتایا کہ اس طرح تولنا ہے، یہ برابر سرابر کر کے دینا ہے. اب آگے تو خود بندہ کہوں گا. نبی پاک سوال یہ تھا کہ علماء کرام جو 8 میں 10,000 میں گزارا کرتا ہے، وہ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. اس میں وہ آپ نے قناعت والی بات سن لیں نا. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ جو ملا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور اس میں برکت ہوتی ہے. ہاں یہ بات آپ سے میں نے زندگی میں کہی نہیں ہے، یہ بات آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. یہ مسجد کی جو میں خدمت کرتا ہوں، یہاں سے میں تنہا نہیں لیتا. یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، سوائے اللہ کے اور کچھ لوگوں کے پتہ ہے.
میں مسجد کی تنہا نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے، احسان سے. اور میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے، آپ کے سوال کی وساطت سے، لاکھوں روپیے لگا کر کے خوبصورت مسجد بنانے والوں اپنے امام اور قاری صاحب کی تنخواہ ٹھیک کرو. اب ہمارے پاس جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، کھانا پینا جو ضرورت ہے ان کی بھی پوری کرتے ہیں، اور اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم 12,000 روپیہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں. پھر بھی ہم اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں سمجھتے. یہ تھوڑی ہے 12,000 میں کیا بنتا ہے. تو جن مسئلے میں 2,500 3,000 اور وہ اللہ معاف فرمائے کمیٹیوں والے کہتے ہیں اوہ قاری صاحب دی تنخواہ مچ ہے، لاکھ روپیہ تسی مار کے آن دے اور برادارو تو تساں دا گھر میں نظام نہیں چلتا. تو قاری صاحب اللہ دی ذات تے چلتا ہے. ان کی اس کی ماں بھی ہے، اس کے والد صاحب بھی ہیں، اس کے آگے بھی ہیں. تو مسجد خوبصورت بنانے والوں، یہ جو مسجد کی زینت ہے نا امام اور قاری، اس کا بہت خیال رکھیں. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میری معلومات کے مطابق جو لسٹیں وغیرہ بنتی ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں کہ حافظ قاری نے بھی کہا کہ میرا نام بھی لکھ کر کے بھیج دینا. یہ اللہ کا شکر ہے. چودھری مولاداد صاحب آپ بڑے سفید پوش لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمارے راشن نہیں ہے. کسی قاری نے یہ نہیں کہا کہ مجھے راشن چاہیے. شکر اللہ تعالیٰ کا، شکر اللہ تعالیٰ کا. اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھیے گا، اللہ کسی کو رات کو بھوکا نہیں رکھے گا. اور اس کورونا کے متعلق میں جو بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ظلم ہے، پوری انسانیت اس وقت، میں انسانیت سے مخاطب ہوں، کسی مذہب کسی مسلک سے نہیں ہوں، کسی فرقے سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں انسانیت سے مخاطب ہوں. پوری انسانیت اب بیٹھ جائے کہ کہاں کہاں ہم نے ظلم کیا ہے، کدھر کدھر ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا تدارک کرو. یہ بالکل آپ کے کشمیر میں کیا ہوا ہے، کس نے مداوع کیا ہے؟ کس نے نہیں کیا. وہاں جیل بنائی تم نے ایک ریاست کو، دنیا نہیں بولی. دنیا بولتی تو ایک لمحہ میں مسئلہ حل ہو جاتا. تو اللہ نے پوری دنیا کو قید خانہ نہیں بنا دیا. آج پوری دنیا قید خانہ نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ تو اللہ نے بڑی قیامت کا منظر بیان کیا تھا. آج یہ اللہ نے قیامت برپا کر کے رکھ دی. اب بیٹا باپ سے نہیں بھاگ رہا، بیٹا باپ سے نہیں بھاگ رہا، رشتہ داروں سے نہیں بھاگ رہے، ہاتھ نہیں ملانا. ٹھیک ہے یہ احتیاطی تدبیر ہے، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے سزا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب کافر مل کر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے اللہ اس بیماری کو بھیجے گا. وہاں لفظ کوہان ہے. اور اس کے بعد ایک اور خوفناک، اگر اس ظلم کو آگے بڑھائیں گے ایک اور واقعہ ہوگا، اس کا لفظ موتان ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں پوری انسانیت سے مخاطب ہوں. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم تو ہیں ہی کچھ نا. جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں. کچھ ہونے والوں، انسانیت کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تو جان بوجھ کر کے اگر چمٹی بھی کسی نے ماری ہے اس کا بھی حساب ہوگا. بے شک. تو یہ انسانیت تم نے ماری ہے، انسانیت کو ذبح کیا ہے، معصوم بچے مارے ہیں. تو میں جہاں اور گزارش کروں گا، اس دن بھی کچھ مہربانوں نے ہم سے عرض کیا تھا اصلاحی بیان کا، قاری آپ ہی کے علاقے قاری محمد زمان عثمانی صاحب، وہاں بھی میں نے گزارش کی تھی، اب بھی میں گزارش کروں گا. جو مارکیٹوں کے مالک ہیں، تمہاری دکانوں کے جو کرایہ دار ہیں، ان کی دکان کھلی نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہوا، آپ رحم کریں ان کے ساتھ، کرائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حکومت سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں نے کمایا کچھ نہیں ہے، بچے بھی مانگتے ہیں، ان کا اب کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح تعاون کرتے ہیں، کچھ مہربانوں سے لے کر کے. لیکن ہمارے بھی اس بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس کو ہم نیچے رکھتے ہیں اس دائیں ہاتھ سے. اور میں ساری دنیا سے گزارش کروں گا، کسی کو کچھ دینا ہے نقد دو. تم نے مرغی کا گوشت بھیج دیا، اس کے گھر کے اندر ماچس نہیں ہے، نمک نہیں ہے، توا نہیں ہے، آگ نہیں ہے، وہ کیسے نظام چلائے گا؟ مثلا یہ راشن کی صورت میں جو دے رہے ہیں، چلو یہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن راشن کی صورت میں بندے کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی. اس کو تو ضرورت جو ہے پیسے کی ہے. وہ دال لائے گا، وہ ماچس لائے گا، وہ بچے کی بھوک، بچے کے لیے دودھ لائے گا. یہ کس طرح پورا کرے گا؟ آپ نے 2 من آٹا بھیج دیا ایک بندے کے گھر میں، اس کی ضرورت پوری ہوگی؟ اس بندے کی ضرورت اور ہے نا. اب مثلا 50 جوڑے ایک بندہ کسی کے گھر میں کپڑوں کو بھیج دیتا ہے، وہ کپڑوں کو کیا کرے گا؟ اس کی بھوک اس سے تو نہیں مرتی نا.
نقدی پیسے دے، نقد پیسہ دو جس کو بھی دینا ہے. یہ جو حضرات، میں پھر گزارش کروں گا چودھری صاحب، میری آپ سے بھی گزارش ہے، چونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہوئی ہے. یہ 10 روپیے دے کر کے اس کی تصویر نکالنی، اس بچی کی، اس بچے کی، اس بوڑھے کی، اس بزرگ کی، اس کو ذلیل کرنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ تم نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، دے دو بھائی. اب اس کی تصویر نکال کر کے ساری دنیا کو دکھانا، اور بچی کو تم نے کپڑے دیے، اس کی تصویر نکالی تو پورے محلے میں پتہ چلا دیا، پوری دنیا کو پتہ چلا دیا کہ آج جوڑا اس نے دیا ہے. تو پھر جب پڑوس میں جائے گی بچی تو اے تے فلانے دیتے ایسے. اب اس کو ذلیل نہیں کیا تم نے؟ اللہ نے ریا کو شرک کہا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ریا کو شرک کہا ہے. کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو. انشاءاللہ کورونے سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، لیکن انسانیت کے اوپر رحم کیجیے. اور میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنی آواز کو دنیا کے سامنے رکھوں. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آج بھیجا ہے. میں گزارش کروں گا ان اینکر حضرات سے، ان ٹی وی مالکان سے، رمضان المقدس کا شان والا مہینہ آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیوں کو سامنے لا کر کے ننگا نہ کرو. اس رمضان المبارک کے فضائل بیان کرنا کسی سکہ عالم دین کا کام ہے. بے شک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ہمارے پاس میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے شارع اسلام، اس کے اندر حدیث ہے اور مظاہر الحق کے حوالے سے ہم نے نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوس میں کسی موت کے اوپر چلی گئی تو وہ تشریف لائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ فرمایا ایسے چلی گئی تھی. تو میں نے کہا کہ شاید آپ قبر پر چلی گئی ہو، یعنی باہر چلی گئی ہوں. تو اگر ایسی بات ہوتی، کہاں حضرت فاطمہ اور کہاں آج کی میری ماں اور میری بہن، میری بچی؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کو، انسانیت کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو سیدہ فاطمہ کی آواز سن لو میری ماں بہنوں. انہوں نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کے پاک چہرے کو یا شوہر دیکھے یا قبر دیکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ تو چادر ڈالا کیا کرتے تھے. کوئی ان بچیوں کے آنے سے میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں، وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے، تم اپنے گھر کے اندر رہو، تم اپنے گھر کے اندر رہو. اللہ نے بڑی عزت دی ہے. وہ تمہاری ماں بہن ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور عورت کو اللہ نے کتنی بڑی شان دی ہے. حدیث میں نے وہاں نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر عورت جھاڑو دے، گھر کی صفائی کرے، آٹا گوندے، وہ یہ لفظ کہے اللہ تو اس کی بخشش فرما فلاں مسلمان بندے کی. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس کی بخشش بھی فرماتے ہیں، اور اس عورت کو دعا کرنے والی کو ایک حج اور ایک عمرہ کا مفت میں ثواب عطا فرماتے ہیں. چودھری مولا داد صاحب، آپ کے شکریہ کے ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا، اللہ اللہ ہے، سردار سردار ہے، خان خان ہے، ملک ملک ہے، چودھری چودھری ہے. اس کے دروازے پہ 2 دن جاؤ گے، آگے سے جوتے لگیں گے. اللہ وہ ہے، بار بار کہتا ہے حل من مستغفر استغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں. اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور یاد رکھیے ساری کائنات مانگنے والی بنے، اللہ دیتا رہے. اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آتا. تو میں یہ اپنے دکھ درد اس وقت میں نے امت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، دعوت حضور کی ساری دنیا کو ہے، ایک کچھ امت اجابت ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، ایک بچہ کافر ہے ایک مسلمان ہے، تو بچہ تو اسی کا ہے نا. اب نوح علیہ السلام کے کنعان بچے کو آپ نکال دیں کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جب ذکر ہوگا، ابو جہل اور ابو لہب کا ذکر ساتھ نہیں آئے گا. خونی رشتہ تو ہے، وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس طرح اللہ اللہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، یہ ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں.
بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں وہ کافر مر گیا تو وہ کافر مرا ہے تو تمہیں اور مجھے خوشی ہے. ہم ساری دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں. اس مشکل کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کی طرف رجوع کر لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو. جی چودھری صاحب, بات میرے خیال ایک طویل بھی ہوئی ہے اور آپ نے سوال ہی آخری میسج تو میرا یہی ہے پوری کائنات کے انسانوں کو کہ اتحاد, اتفاق, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا, ریاکاری سے بچنا, لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو. اور مجھے حضرت ساجی کی بات اور یہی بات حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے بیان فرمائی تھی کہ 2 آدمی میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا, مجھے نہیں ملے. ایک تو ایسا کہ جو اللہ کے نام پہ دیتا رہا وہ کنگال ہو گیا ہو, غریب ہو گیا ہو, اور ایک وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور مرنے سے پہلے پہلے وہ بچ کر کے چلا گیا. اس کے اوپر کوئی اور ظالم مسلط ہو جائے گا. کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. میری پھر انسانیت کو یہ درخواست ہے, آؤ مل کا ایک ہی ہے. اپنے ہاتھوں سے بنانے والے رب نہیں ہوا کرتے, رب وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. سب اس کے دروازے پہ آ جاؤ, اس کا دروازہ کھلا ہے, وہ سب زبانوں کو جانتا ہے, سب کی جانتا ہے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس آواز کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور اس سے آگے فیض پہنچائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جی ناظرین, آپ نے جانی ہمارے ساتھ جہاں موجود تھے قاضی محمد اسرائیل گڑھنگی صاحب. بہت اچھی اور بہت جامع انہوں نے باتیں کی, قرآن و حدیث کی روح سے انہوں نے باتیں کی. کچھ اپنے بارے میں انہوں نے بتایا اور دین اسلام کے بارے میں انہوں نے جامع باتیں کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.